جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچوں کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک. چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. چلے جی آج سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربنا زدنا علما عملا فہما وتقوا. اگلا چلے بچوں میں آپ کو آج دیکھیں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم فرشتوں کی دنیا کے حوالے سے بات کی تھی نا، تو آج بھی ہم جو ہے نا اسی کا پارٹ 2 ایک طرح سے کریں گے اور میں کوشش کروں گی کہ جلدی کور اپ ہو جائے. اور آج بھی ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے آپ کو سٹارٹنگ اس طریقے سے لوں گی. ایک فرشتوں کی ایک گروہ کا نام ہے المسبحون، ٹھیک ہے؟ المسبحون وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح ایک ہے الحافظہ. حافظہ وہ والے فرشتے ہیں جو ہم انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ 10 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر ایک ہوتے ہیں السیاحون. ایسے فرشتے یعنی سیاحون، سیاح ہوتا ہے نا جیسے کہ سیاح جو پوری ہر جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں، تو السیاحون وہ والے فرشتے ہیں جو کہ ایسے فرشتوں کی جماعت ہے جو کہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، علم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ فرشتے جو ہیں نا وہاں پہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے ایسے لوگوں پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو کہ اچھا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی جو فرشتے ہیں. اچھا جو سب سے مین فرشتے ہیں وہ تو 4 آپ لوگوں نے ہمیشہ سے پڑھا نا بکس میں، کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ 4 تو ہیں ہی مقرب فرشتے. اس کے ساتھ حاملین عرش، یعنی کہ جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں ہی شامل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی فرشتوں میں یہ شامل ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے عرش کو یہ انہوں نے تھام کے رکھا ہوا ہے. اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 8 ہے، اور ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے بتانے کی پرمیشن ایک طرح سے ملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ان میں سے ایک فرشتہ، مطلب ان میں وہ جو فرشتے ہیں نا ان کے کان سے لے کے ان کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ 700 سال تک بھی اگر وہ اڑتا رہے گا نا تو تب جا کے وہ اس کا کان سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ پورا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں وہ کتنی بڑی جسامت ہوگی نا ایک فرشتے کی. تو وہ اس عرش کو اٹھانے والے ہی 8 فرشتے ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے نا سورۃ الرعد جو ہے یہ ایک فرشتے کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے، اور اسی میں 13ویں آیت نمبر میں آپ کو اس کے ساتھ کوٹ کروں گی کہ آیت نمبر 13 میں ہے کہ اس میں آسمانی بجلی کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الرعد میں 13 نمبر آیت میں آسمانی بجلی کا بھی ذکر ہے. اس میں بتایا گیا کہ جو رعد ہے نا وہ بادلوں کے فرشتے کا نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ یا لوہے کے کوڑے سے بادلوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور وہ بلند ٹیلوں اور پست گھاٹیوں سے گزرتے ہیں. اور یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ کہ وہ بادلوں کا فرشتہ، یہ جو بادلوں کا فرشتہ ہے نا یہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا کوڑا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ اسے بلند کرتا ہے تو وہ چمک پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بجلی چمکتی ہے نا، تو وہ آپ سمجھیں کہ جب انہوں نے کوڑے کو بلند کیا تو وہ ایک بجلی سی چمکی. پھر جب وہ ان کو ڈانٹتا ہے، یعنی کہ سمجھے وہ جو بادل کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے گرجتا ہے، اور جب وہ اسے مارتا ہے تو وہ چیختا ہے. یعنی کہ پھر یہ جو ہے نا یہ اس میں یہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے نا تو اس ٹائم پہ وہ ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جو فرشتے کرتے ہیں نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ اور یہی پرندوں کی بھی تسبیح ہے، اور یہ فرشتے بھی اسی تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک جگہ ہے بیت المعمور، ٹھیک ہے؟
وہاں پہ یہ ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، بہت اوپر کر کے ایک آسمان کی بلندیوں پر بیت المعمور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک ایسی عبادت گاہ ہے جہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصروف رہتے ہیں. وہاں پہ بھی اسی طرح طواف کرتے ہیں جیسے نیچے خانہ کعبہ کا ہوتا ہے نا طواف، اور وہ 70,000 روزانہ فرشتے ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک ان کی باری نہیں آنی، یعنی اتنا زیادہ بھرا ہوا گھر ہے. اور ویسے بھی بیت المعمور کے مطلب بھی یہی ہے کہ آباد اور بھرے ہوئے گھر کے، یعنی کہ بیت المعمور کا مطلب ہے آباد اور بھرا ہوا گھر. ٹھیک ہے. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہاں یہ جو وہاں پہ جو عبادت گاہ ہے وہاں کے مؤذن جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہاں پہ جو امامت کرتے ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیت المعمور کی، جیسے یہاں پہ خانہ کعبہ میں اذان ہوتی ہے، پھر امامت ہوتی ہے، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی آسمان کی بلندیوں پہ اسی طرح سے یہ سب کچھ عبادت ہوتی ہے. اور وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں، اور فرشتے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ میکائیل کیل سے نکلا ہے، اور کیل کا مطلب ہے، جس کا مطلب ہے ناپنا یا تولنا. تو چونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسانوں اور دوسری مخلوقات، زمین کے اندر جتنے بھی کیڑے مکوڑے پرندے، جہاں پہ بھی کچھ ایون کوئی جراثیم بھی ہے، کسی بھی چیز کو رزق پہنچانے کی ڈیوٹی جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے. اسی طرح بارش کا ایک ایک قطرہ جہاں پہ گرنا ہے، جہاں پہ اناج وہاں پہ اگنا ہے اور کتنا اگنا ہے، ان ساری چیزوں کا وہ ناپ تول کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ان کے جانوروں مخلوقات کا رزق کا انتظام کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ خاص مقصد دیا ہوا، اور وہ کیا ہے؟ روحوں کو قبض کرنے کا. ٹھیک ہے. اور وہ ظاہر ہے جب تک قیامت کے دن تک جس کو موت آنی ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار تو جب وہ غار حرا سے واپس جا رہے تھے اس ٹائم دوسری وحی کے موقع پر دیکھا تھا، اور ایک جب معراج کے رات جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے گئے تھے، اور وہاں جا کے ایک جگہ پہ رک گئے تھے نا کہ اس سے آگے میرے پر چلتے ہیں، تو یعنی وہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں اس دن بھی دیکھا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے ان کی جسامت اتنی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے کسی نے آواز دی کہ اے محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. پھر اچانک جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں پورے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر چھائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 سے زیادہ پر ہیں، 600 پر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پورے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر سے جواہرات اور یاقوت اور اس طرح کی چیزیں، مطلب وہ جیسے کوئی چیز ٹپکتی ہے نا، یعنی کہ وہ گر رہے تھے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا ان کی مجالس میں ایک صحابی کی صورت میں آتے تھے. ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی. ٹھیک ہے. ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے مجالس میں، اور سارے مسلمانوں کے بیچ میں جب وہ بیٹھتے تھے ایک انسان کی شکل میں، تو کچھ سوال و جواب کرتے تھے. اور وہ سوال جواب وغیرہ کرنے کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ جب باقی جو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے نا، ان کے بھی کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. تو وہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے تھے سوال جواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا آنسر دیتے تھے تو باقی لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایک طرح سے لوگوں کو دین سکھانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب جو فرشتے ہیں نا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے صرف 7 پردوں کا ہے. ٹھیک ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک سور پھونکنے کے لیے اس طرح ریڈی کھڑے ہیں کہ آسمان پر نظریں جمائے ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ابھی جیسے ان کو حکم دے دیں گے. یعنی کہ ان کے دل میں
کہ اگر میں نے پلک جھپک بھی دی تو یہ نہ ہو جھپکنے کے دوران اللہ تعالیٰ مجھے آرڈر کر دے کہ آپ سور پھونک دیں. تو اس لیے وہ مسلسل آسمان کی طرف نظر جمائے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور تیار کھڑے ہیں. اور سور کیا چیز ہے؟ سور جو ہے وہ اچھا اسرافیل کا مطلب ہے کثرت یا زیادتی کیا ہے. اور حضرت اسرافیل کے پر بھی اتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، اور تیسرا پر ایسا ہے جس سے ان کا سر ڈھانپا ہوا انہوں نے، اور چوتھا پر 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنے وہ پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور حضرت سور جو ہے، سور کے بارے میں بتا رہی تھی، سور ایک سینگ کی طرح دکھنے والا ایک بگل ہے. ٹھیک ہے، سور جو ہے وہ ایک سینگ جیسا دکھنے والا ایک بگل ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی بگل سے مراد جیسے آج کے دور میں سے کوئی باجا نہیں بجاتے اس طرح، ایسے کوئی وہ سینگ کی شکل کا ہے جو جس کا منہ آگے سے چھوٹا ہے اور پیچھے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور حضرت اسرافیل اور یہ بنا ہوا ہے شیشے کے موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اتنے سراغ ہیں جتنے کہ قیامت تک روحیں آئیں گی نا، وہ ساری مطلب اتنے سراغ ہیں کہ جتنی قیامت تک روحیں آئیں گی اور وہ یعنی کہ وہ سب اتنے سراغ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنے سراغ ہیں جتنے قیامت تک روحیں آنی ہیں. ٹھیک ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے پہلے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا تھا. یعنی تمام جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا. تو اسی بات پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر حضرت اسرافیل کے ماتھے پر پورا قرآن لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ ان کو انعام ملا تھا. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں گی یہ ویڈیو کے اینڈ پہ، کہ سورۃ العلق کی جو 10ویں آیت ہے نا، سورۃ العلق کی 10ویں آیت سے آگے ایک واقعے کا اشارہ ہے. مکے میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ابو جہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلایا کہ اے محمد، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکیاں میز باتیں کی، یعنی کہ پورے طریقے سے بھی بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کڑا جواب دے دیا. تو اس پر اسے مزید غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اے محمد، تو مجھے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ اس وادی میں تو سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے لوگ ہیں. یعنی کہ اس کو یہ زوم تھا نا کہ میں یہاں پہ ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہوں اور لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، میری بات سنتے ہیں. تو جب ابو جہل نے یہ کہا نا کہ اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے لوگ ہیں، تو اسی بات پر سورۃ العلق کی 17ویں اور 18ویں آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے. اچھا، زبانیہ کیا ہے؟ زبانیہ جو ہے وہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام ہے جو کہ تقریباً ان میں بڑی تعداد میں جو وہ بڑے فرشتے ہیں نا، وہ 19 ہیں ان میں. ٹھیک ہے، ابھی اسی میں صحیح مسلم میں اسی کے آگے جو مزید واقعہ کوٹ ہوا نا، اس میں یہ ہے کہ جب ابو جہل نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں مارنا چاہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ابو جہل سے بحث و تکرار ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں مارنا چاہا یا پاؤں رکھنا چاہا، مگر اچانک الٹے پاؤں ہٹا اور اس اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے لگا. جب اس سے بعد میں پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، دہشت ناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب بھی آ جاتا نا تو وہ فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے ہیں. یعنی وہی جو زبانیہ بولا نا میں نے کہ زبانیہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی جو فرشتے مقرر تھے، یعنی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے. تو اسی طرح میں ان فرشتوں کے حوالے سے ابھی آج کے لیے اتنی انفارمیشن ہے. باقی الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلے بچوں، کوسچنز اس کے لیے ریڈی ہیں؟ یس. اچھا عبد الرحمان، آپ مجھے بتائیں کہ سور کس کے پاس ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل. اور وہ کیسا دکھتا ہے؟ سینگ کی طرح، آگے سے بڑا، چھوٹا. آگے چھوٹا، پیچھے بڑا. ہاں جی، آگے سے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ شیشے کا بنا ہوا ہے، شیشے کے موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس میں اتنے سراغ ہے اتنے سراغ ہے جتنی قیامت تک روحیں آنی ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ آپ مجھے بتائیں بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے اوپر ایک اور عبادت گاہ ہے جہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آنی. اچھا عبد الرحمان، آپ مجھے بتائیں کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम था? हज़रत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार है और वो दुनिया के लिए वही लाते थे, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी की शक्ल में आकर सवाल जवाब करते थे। जी, वो एक सहाबी हैं, हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे, बड़े खूबसूरत सहाबी थे, उनकी शक्ल में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब किया करते थे। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार देखा था उसकी हालत में? तो 2 बार देखा था। तो वो कैसे दिखते थे? 600 पर थे और पूरे आसमान में फैले हुए। जी शाबाश, आप अलैहिस्सलाम के 600 पर थे और पूरे आसमान में थे। ठीक है। अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम था? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम वो तमाम इंसान और मखलूक को रिज़्क़ पहुंचाते थे और बारिश का इंतजाम करते वेरी गुड। जो है तमाम मखलूक और इंसानों को रिस्क पहुंचाने का इंतजाम था। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं कि हामिलीन अर्श कितने हैं, जिन्होंने अर्श को उठा के रखा हुआ है? थे। 8 है, वेरी गुड। और अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कुरान मजीद में बादलों के फरिश्ते का क्या नाम है? रात हाँ जी, एक सूरत के नाम पे है, सूरतुल राद है, कुरान मजीद की आयत नंबर 13। चलो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको और हम सबको जन्नत का साथी बनाए, आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बल्लिगनी वलौ आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।